السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ منظر رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام سوال تو ہوگا۔ جی ناظرین، آج بھی 3 اہم ایشوز کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایران اور امریکہ کی جو وار تھی جس میں مذاکرات پاکستان میں ہوئے تھے، اس حوالے سے اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور اس وقت آمنہ ہرمز جو ہے وہ پہلے ایران نے بند کیا تھا، اب امریکہ نے بھی وہاں پہ اپنے جو ہیں جہاز بھیج دیے ہیں اور مکمل بند کرنے کی اس کو جو ہے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، مکمل بند ہو رہا ہے۔ تیل کی پرائسز جو ہیں وہ اوپر جانے کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے، لیکن یہاں ایک خبر جو اچھی ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات کا ایک دور دوبارہ پاکستان میں شروع ہو سکتا ہے۔ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو امریکی صدر بھی پاکستان آ سکتے ہیں اور ایران کے صدر بھی پاکستان آ سکتے ہیں، اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہوگی کہ امریکی صدر جو ہیں ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حوالے سے بڑی شاندار گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ بہترین کام کر رہے ہیں اور جنگ رکوانے اور امن کے لیے ان کی کوششیں جو ہیں قابل تحسین ہیں۔ تو لگتا ہے یہ مذاکرات کا دوسرا دور بھی شروع ہو جائے گا عنقریب اور پاکستان ہی اس کا میزبان بنے گا۔ جبکہ دوسرا ہمارا جو اہم ایشو ہے وہ فہمیدہ لغاری کیس ہے، جس میں ایک بچی جو 3rd ایئر کی میڈیکل کی طالبہ تھی وہ جو ہے خودکشی کر لیتی ہے، کیونکہ اتنی ہراسمنٹ تھی، اتنے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اس کو ہر وقت کا ٹارچر کیا ہوا تھا، ٹارچر اتنا زیادہ ہوا، ڈپریشن کا شکار ہوئی اور فہمیدہ لغاری نے جو ہے وہ گھر میں جا کے خودکشی کر لی۔ بالکل ایک ایسی بچی جس کا مستقبل تابناک تھا، اس کو ڈاکٹر بننا تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں اب جینے کا حق جو ہے وہ محدود ہوتا جا رہا ہے، شریف لوگوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ پہلے اس طرح کے واقعات سندھ میں نہیں ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے سندھ میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جو نہایت افسوسناک ہیں۔ اور تیسرا جو ہمارا اہم ترین موضوع ہے وہ کراچی میں ایک ایسا قتل ریحان نامی شخص کا ہوا ہے جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے نکل رہا تھا۔ ان کی بیوی نے اور ان کی سانس اور سالے یعنی 2 افراد، فرد اور 2 خواتین نے مل کے جو ہے وہ ریحان کو قتل کروایا۔ چاروں ملزمان گرفتار ہو گئے۔ ایک افسوسناک سانحہ ہے یہ بھی، کیونکہ لوگ طلاق یافتہ بیوہ لوگوں خواتین سے شادیاں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، لیکن اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو معاشرے پہ ایک سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ ہم آتے ہیں آپ کے پاس ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران نے جو ایران اور امریکہ کی جنگ کے بعد جو سیز فائر ہوا ہے اس میں تقریباً جو ہے 14 دن کا ٹائم دیا گیا، لیکن امریکی صدر کا کہنا ہے کہ لگتا ہے 2-3 دن میں جو ہیں اس میں معاملات حل ہو جائیں اور مذاکرات کسی نہ کسی نتیجے میں پہنچ جائیں۔ پہلے مذاکرات ناکام ہوئے تھے، وہی ٹیم دوبارہ آئے گی جو پہلے ہو کے گئی تھی، اور اگر مذاکرات میں کامیابی ہوئی تو امریکی صدر بھی پاکستان تشریف لا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس جو گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ سینئر صحافی عامل لطیف موجود ہیں، جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس صنعت کار ہیں، معروف صنعت کار اور FPCCI کے نائب صدر امان پراچا صاحب، دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے میں عامل لطیف صاحب سے بات کروں گا۔ عامل لطیف، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہوئی تھی ابھی سیز فائر ہے، لیکن آمنہ ہرمز میں جو ہے صورتحال اچھی نہیں ہے۔ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اور ہم تو ویسے ہی پریشانی کا شکار ہو گئے، پیٹرول کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں آپ آگے؟ جنگ دوبارہ نہیں ہوگی، پوری دنیا کا کنسنسس ہو چکا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ بہت بری طرح سے آئسولیٹ ہو چکے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ کی جو آج کا تازہ بیان ہے جو انہوں نے دیا وہ یہ ہے کہ سیز فائر ایکسٹینڈ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی معاملہ طے ہو جائے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اسلام آباد ٹاکس ناکام ہو گئے تھے۔ میں آپ سے کہوں کہ اسلام آباد ٹاکس ناکام نہیں ہوئے تھے، اس کو بریک ڈاؤن کے بجائے آپ ایک بریک تھرو سمجھیں۔ 47 سال بعد ایسے دشمن کے جنہوں نے چند کچھ عرصے پہلے ایک دوسرے پہ بمباری کی ہو، اس میں سینکڑوں افراد اس میں قتل اور شہید ہو گئے ہوں، اور ایک بہت زیادہ خونریزی کا دور ہو، اور اس کے بعد وہ دونوں آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کئی جو نکات تھے اس پہ اتفاق کر دیا۔ چند ایسے نکات ہیں کہ جسے بون آف کنٹینشن کہتے ہیں کہ وہ ابھی موجود ہیں، لیکن ان کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے اس کی آپ کے ناظرین کی اطلاع کے لیے کہ تیاریاں اس کی پاکستان میں شروع کر دی ہیں، اور وہ ٹاکس بھی انشاءاللہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس کی ٹائم لائن میں ڈفرینسز ہیں، کہ جیسا کہ جو پاکستان میں نیو یارک پوسٹ کی نمائندہ ہیں ان سے بات کرتے ہوئے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ
2 दिन में टॉक शुरू हो जाएंगे, जिसका मतलब जुमेरात बनता है। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर और इसहाक डार साहब जो हैं वो आज 3 रोज़ा दौरे पे सऊदी अरब, कतर और तुर्की रवाना हो चुके हैं, तो हफ्ते तक वो वहीं होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि अगले हफ्ते के आगाज़ में, या ये भी हो सकता है कि इतवार से जो है वो सेकंड राउंड का जो है वो शुरू हो जाए। और आपकी इत्तला के लिए ये भी आपके नाजरीन के लिए अर्ज़ है कि बहुत सा पैच वर्क जो है वो हो चुका है, और मुसलसल दोनों जो पार्टीज हैं यानी ईरान और अमेरिका, उनके जो सेकंड टीयर की क़यादत है, यानी जो उनके हम उसको लो लेवल तो नहीं कहते, वो खुद बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, लेकिन सेकंड टीयर आप कहें, वो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ टच में है। एक दूसरे के फार्मूला सेट जो डिमांड्स हैं वो एक दूसरे के पास है, और बहुत से मामला जो है वो तय हो गए हैं। सबसे ज़्यादा जो मसला है वो न्यूक्लियर जो है वो उस पर है, और उस पर भी जो है वो एक जिसे कहते हैं कि कुछ तजावीज़ ईरान की तरफ से हैं और कुछ तजावीज़ जो है अमेरिका की तरफ से हैं। अमेरिका जो है वो उसको एक तकरीबन मुसलसल यानी एक तरह से चाहता है कि ईरान उस पर हाथ उठा ले, जबकि ईरान जो है वो ऑलरेडी आपके इल्म में है कि NPT का मेंबर है, और जबकि इसराइल NPT का मेंबर नहीं है। तो ईरान की तरफ से ये तजवीज़ भी है कि वो 5 साल तक यूरेनियम की जो अफसुदगी है उसको रोक सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि एक नया फार्मूला भी पाकिस्तान फ्लोट करने जा रहा है, और वो फार्मूला अमान टॉक्स में भी तकरीबन हल हो गया था। और वो फार्मूला ये है कि पाकिस्तान समेत 4 इस्लामी ममालिक जो हैं वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करें, कि वो जो NPT की एक मखसूस अफसुदगी की जो सतह है कि जिससे ऊपर नहीं जा सकते आप, और उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो वो इसका मतलब होता है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं, वो फ्लोट करने जा रहा है। और वो 4 ममालिक हमारी इत्तला के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान, कतर, तुर्की और इंडोनेशिया होंगे। इसमें एक नाम सऊदी अरब का भी आया था, लेकिन आपके इल्म में है कि फ़िलहाल ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कि सऊदी अरब जो है उसमें वो रहे। तो आप होपफुल रहें, इंशाल्लाह टॉक ही होंगे। और अमेरिका को पता चल चुका है कि अब वो किसी ताकत, धमकी और धौंस धांधली की बुनियाद पे जो है वो ऐसी कोई जंग नहीं जीत सकता। एक तरफ आबनाए हुर्मुज़ की छोटी सी बात आपको मैं बताता चाहूँ, टेक्निकली आबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक करना नामुमकिन है अमेरिका के लिए। चंद जहाज भेजकर चंद हज़ार फौजियों की बुनियाद पे जो है वो ये समंदर को ब्लॉक कर देना एक नामुमकिन सी बात है। और अगर आप पढ़ रहे हो अमेरिकन मीडिया को, उनके जो नेवल और फौजी अफसर हैं यानी आर्मी के, उन सब ने भी ये कह दिया है कि ये एक सिंबॉलिक पोस्चर, जिसको कहते हैं पोस्चर कहते हैं, कि एज अ पोस्चर तो हो सकता है कि आपने एक धमकी दे दी हो, बट प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल। और आज आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि चाइना के कई जहाज जो हैं वो आबनाए हुर्मुज़ से इत्मीनान से गुजर चुके हैं। तो अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो पूरी दुनिया पहले ही वो आइसोलेट हो चुका है और वो आबनाए हुर्मुज़ से मजीद लोगों के जहाज़ों के ऊपर हमला करके या उन्हें रोक कर मजीद आइसोलेशन की तरफ जाए। चाइना का दौरा आने वाला है, चाइना के दौरे से पहले ये मामला हल हो जाएगा। जी, यहाँ पे ये बताइए अमन पराचे साहब, आपसे ये पूछूंगा कि पाकिस्तान में जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं, तो सनतें कैसे चलेंगी? क्या आपने फार्मूला इस हवाले से तय किया है? और महंगाई का जो एक तूफान आया हुआ है उसको सनतकार किस तरह रोक सकते हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखिए जी, जो खत्ते की सूरत हाल है, जो इस वक्त वो तमाम हमारा खित्ता मुतासिर है, और जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो खलीजी ममालिक हों, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, और ये खित्ता बांग्लादेश हो, पूरी जंग से मुतासिर हुआ है। हम जो है वो बेसिकली जो पाकिस्तान है वो अपना तकरीबन 90% ऑयल जो है ना इंपोर्ट करता है, और इस वक्त जो ऑयल है वो आपको इस तरह से दस्तयाब नहीं है जो कि आज से कुछ माह पहले दस्तयाब था। इसकी प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। तो इसका यकीनी तौर पे पाकिस्तान की इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आएगा। लोकल जो है वो आम जो लोग हैं, जो हमारे बाइक चलाने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट जो चलाते हैं, जो आम पब्लिक है, उन पे लाजमी तौर पे इफेक्ट आएगा और आया है। एकदम बहुत शुक्रगुजार हैं प्राइम मिनिस्टर के कि उन्होंने एक बड़ा
ریلیف دی ہے، آتا کہ یہ ریلیف جو ہے یہ اس موقع پہ بنتا نہیں تھا، کیونکہ پاکستان کی اپنی پیداوار نہیں ہے آئل، جس ریٹ میں ان کو ملتا ہے وہی ریٹ میں ان کو آگے اس حساب سے کمی بیشی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس وقت ہم اپنے پرائم منسٹر صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے ایک جو پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے اور جو گڈس جو آپ کنٹری یہاں سے لے کے کنٹینر جاتے ہیں وہ ڈیزل اس میں ڈلتا ہے، اور ڈیزل میں انہوں نے اسپیشلی کافی جو ہے نا ریلیف دیا ہے۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کو پیٹرول میں بھی ریلیف دیں گے تاکہ عام لوگوں کو سستا پیٹرول مل سکے۔ اس وقت اس جنگ کے ہمیں جو ہے نقصانات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمیں کچھ فوائد بھی ہو سکتے ہیں۔ جو پاکستان کے سرمایہ کار اس وقت پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر رہے تھے اور ترجیح دے رہے تھے خلیجی ممالک میں اپنی سرمایہ کاری کرنے کے لیے، اب ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ خلیجی ممالک میں ان کا سرمایہ محفوظ نہیں ہے جو کہ اپنے ملک میں محفوظ ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کوئی پراپرٹی لیتے ہیں تو آپ کے سامنے ہے، آپ کی رسائی ہے، اور جو قوانین ہیں پاکستان حکومت کے وہی اس کے اوپر عملی امپلیمنٹ ہوں گے، لیکن باہر کچھ نہیں اب کہہ سکتے کس وقت کیا حالات ہو جائیں۔ کچھ عرصے پہلے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ پورے خلیجی ممالک میں کیا ہونے والا ہے، سب ان کے گن گا رہے تھے اور سب سے زیادہ سیفسٹ کنٹریز ان کو کہا جا رہا تھا، لیکن کچھ ہی لمحے میں کچھ ہی مہینوں میں ایک دم سے سارا سینیریو چینج ہو گیا، اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے خطرناک کنٹریز ہیں، وہاں پہ سرمایہ کاری جو ہے۔ ہلو، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، جی جی۔ ہاں، تو اس میں سرمایہ کاری جو ہے وہ محفوظ نہیں رہی۔ دیکھیں نا، ہم تو ان کے رحم و کرم پہ کچھ بھی وہ کریں، کوئی پالیسیز بنائیں، تو ہم پاکستان میں رہ کے جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو کل ہمارے پاس فیڈریشن میں انٹیریئر منسٹر تشریف لائے تھے، محسن نقوی صاحب، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ بیسٹ موقع ہے کہ جو آپ پاکستان کی انویسٹمنٹ باہر چلی گئی ہے وہ لانے کے لیے آپ پاکستان میں لے کے آئیں، اور انہوں نے کہا تھا ہم اس انویسٹمنٹ کو ویلکم کریں گے۔ تو اگر وہ پاکستان میں وہ انویسٹمنٹ واپس آتی ہے اور جو گورنمنٹ پاکستان ہے وہ سہولت کاری کرتا ہے بزنس کمیونٹی کی، بزنس کمیونٹی کو بھی کچھ تحفظات ہیں، وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان کو حل کرتے ہیں، تو آپ یقین کریں پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگر پاکستان میں ہی سرمایہ کاری آئے اور پاکستان اپنے بزنس جو کمیونٹیز ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، جو پیمنٹ آ رہی ہے اس کو آنے دے، اس کے اوپر دیکھیں نا، باہر ممالک میں جب حالات اچھے تھے تب بھی وہ اتنی فیسلٹیز دے رہے تھے کہ آپ آئیں، ہم آپ کو گولڈن ویزا دیتے ہیں، آپ سٹیزن شپ دیتے ہیں، نہ جانے کتنی قسم کی مراد دے رہے تھے وہ۔ تو اب وہ مراد پاکستان کو دینی چاہیے کہ آپ اپنی سرمایہ کاری یہاں لے کے آئیں۔ یہ جب سرمایہ کاری آئے گی تو پاکستان یہاں کا ایک ایشین ٹائگر بن سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کا امیج اس وقت پوری دنیا میں بہت پازیٹیو ہے۔ پاکستان اس خطے میں میرا خیال ہے کہ اس وقت ٹاپ موسٹ کنٹریز میں ہے، جو کہ ایک محفوظ ملک ہے، یہاں سرمایہ کاری اور پروفٹ کے بہت زیادہ چانس ہے۔ تو پاکستان اس وقت ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو انویسٹمنٹ ہماری باہر جو ہمارے دوست ہمارے بھائی لوگ لے کے ہیں وہ واپس لے کے آئیں، اس سے ہماری یہاں پہ انڈسٹری چلے گی، بے روزگاری ختم ہوگی۔ آپ دیکھیں یہاں پہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو باہر ہمارے یہاں پہ ورکرز جاتے ہیں، ورک فورس جاتی ہے، اور جہاں ہمارے بہت سارے ایسے لوگ چلے گئے ہیں جو کہ جن کو ہم کہتے ہیں بہت ٹیکنیکل لوگ بھی یہاں سے چلے گئے، اب وہ واپس آئیں، وہ ہمارے ملک میں کام شروع کریں، ہمارے ملک میں انڈسٹری لگے، اور یہ ایک اپرچونٹی ہے گورنمنٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا امان پراچے صاحب، ساتھ رہیے گا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ عامر لطیف صاحب، یہ بتائیے گا آپ کہ یہاں پہ جو اسلام آباد میں ڈائلاگ ہوئے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نامور لوگ تھے جن کی امریکہ میں بہت پہچان بھی تھی، جس میں بلاول بھٹو زرداری جو وزیر خارجہ رہ چکے تھے وہ نظر نہیں آئے، شیریں رحمان صاحبہ نظر نہیں آئی، اس کے علاوہ ملیحہ لودھی بھی نظر نہیں آئی، جو اچھا وہاں پہ کام کر چکے تھے، سفیر بن کے خدمات انجام دے چکے تھے، جو امریکیوں کو سمجھتے ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو آگے حکومت کو لانا چاہیے تھا اور ہر ڈائلاگ میں ان کو کہیں نہ کہیں شامل کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں منظر، جو ڈپلومیسی ہوتی ہے ظاہر ہے وہ کوئی ایونٹ نہیں ہوتا، وہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اور وہ پروسیس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور اب بھی چل رہا ہے۔
تو وہ کوئی ایک دن کا ایونٹ نہیں تھا. اور جہاں تک آپ نے بلاول بھٹو اور ان کی بات کی تو میں بالکل مجھے آئی ایم شیور کہ وہ جگہ آن بورڈ ہوں گے. اصل جو معاملہ تھا وہ ان مذاکرات کی سیکریسی کا تھا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ مذاکرات کتنے سیکرٹ تھے کہ آپ کے چینلز آپ کے اخبارات کے ذریعے آپ کو بمشکل کوئی خبر مل گئی. یعنی صحافیوں کو اسلام آباد بلایا اور اس میں وہ صحافی بھی شامل تھے جن کو کے متعلق مشہور ہے کہ فرشتے پہلے ان کو خبر دیتے ہیں اور وہ جو ہے آگے پاس آن کرتے ہیں. یعنی جن سے پاس آن کرنے کا کام لیا جاتا ہے ان تک کو بھی جو ہے وہ بے خبر رکھا گیا. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ شاید ہمارے پاس خبریں نہیں تھیں, بٹ جو لیول آف سیکریسی تھی اور جو لیول آف سینسٹیوٹی تھی وہ اتنی ہائی تھی, اور جس میں بار بار ہم سے ریکویسٹ بھی کی جا رہی تھی, کہا بھی جا رہا تھا کہ برائے مہربانی جو ہے وہ کائٹ فلائنگ جس کو پتنگ بازی کہتے ہیں اس سے ذرا تھوڑا سا پرہیز کیا جائے. معاملات ایسے ہیں, اور کیونکہ دیکھیں پاکستان اس لیے بہت نازک پوزیشن میں تھا کہ اگر سے کوئی ایسی چیز یہاں سے نیگیٹو ایئر ہوتی اور وہ اس کو یعنی پروجیکشن بھی ہماری طرف سے ملتی تو ہمارا ایک میڈیٹر کا جو نیوٹرل رول تھا وہ شاید اس سے متاثر ہوتا. بہرحال میں یعنی میڈیا مینجمنٹ اس سے کہیں بہتر ہو سکتی تھی, اس میں بہت گنجائش ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ جن حضرات کے آپ نے نام لیے ہیں ان سے کوئی نہ کوئی فیڈ بیک ضرور لیا گیا ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ آمنے سامنے بیٹھیں گے تو اس وقت وہ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں لوگ بیٹھ سکتے ہیں, اور وہی آپ نے دیکھا کہ ایران کا گو کے ڈیلیگیشن تقریباً 70 لوگوں کا ڈیلیگیشن تھا, لیکن جو فیس ٹو فیس مذاکرات ہو رہے تھے اس میں 4 سے 5 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نہیں تھے دونوں جانب سے, اور پاکستان کی جانب سے بھی آپ کو پتا ہے کہ 3 ہی لوگ تھے کہ جو تھے. اور اتنا سیکریسی کا لیول بھی رکھا گیا آپ کے علم میں ہے کہ ایون اپنے موبائل فون بھی ان کو جو کالی باغ صاحب تھے ایرانین ڈیلیگیشن کہ وہ بھی بات کرنے کے لیے ان کو باہر جانا پڑ رہا تھا اگر کوئی مزید ہدایات ان کو پیچھے سے لینی پڑ رہی تھی. اور اسی طرح US ڈیلیگیشن کا بھی ایسا ہی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان لوگوں کو اس طرح سامنے نہیں لایا گیا. اچھا امن پراچے صاحب یہ بتائیے کہ اگر جیسے معاملات نارمل ہو جاتے ہیں اور بالکل سیز فائر بھی ہو جائے اور اللہ کرے کوئی معاہدہ ہو جائے ایران اور امریکہ کے درمیان, تو یہ پرائسز واپس ہوں گی, کوئی بہتری ہوگی؟ یہ کیونکہ یہاں پرائس بڑھ جاتی ہے, لوگوں کا کہنا ہے ایک دفعہ قیمتیں اوپر چلی جائیں تو وہ نیچے واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں ہر آدمی انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھائیں. تو اس فائدہ اٹھانے میں دکاندار وہ ہر فرد شامل ہے جو موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بیٹھا ہے اور چاہتا ہے کہ جیسے ہی موقع ملے ہم اپنی کارروائی کر جائیں. مطلب کہ ہر چیز مہنگی کر دینا اور ہر چیز پہ زبردست پروفٹ لینا. یہ حکومت بھی یہی کرتی ہے کیونکہ 20 دن کا اسٹاک تھا, لیکن اس کے باوجود پرائسز اتنی ہائی کر دی گئیں, اور دکاندار حضرات تاجر حضرات سب یہی کرتے ہیں, تو عوام کا تو کوئی بھی نہیں سوچتا. جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. سب سے بڑی تو پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو جنگ بندی ہے نا, اس وقت امریکہ کی مجبوری ہے, ایران کی نہیں ہے. امریکہ کسی طور پہ بھی چاہتا ہے کہ جنگ بند ہو جائے, کیونکہ اس کو شدید مخالفت ہے اپنے ہی ملک میں ہے لوگوں کی. اس کے ساتھ جو نیٹو کے ممالک ہیں بالکل ساتھ نہیں ہیں. ایون اس نے کچھ ایسی باتیں بھی کل پوپ کے متعلق بھی کی ہیں جو کہ لوگوں نے پسند نہیں کی. تو ابھی ٹرمپ خود چاہتا ہے کہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں سمجھوتا ہو. اگر اس جنگ آگے بڑھائے گا تو مزید مشکلات میں امریکہ پھنسے گا, نہ کہ ایران. ایران نے تو جو مشکلات سہنی تھی وہ سہ لی ہیں اور بھی سہ لے گا, لیکن امریکہ کو جو ڈیمیج ہوگا وہ آپ یقین کریں ہم آپ تصور نہیں کر سکتے. پوری دنیا اس کے خلاف ہے. ایک تو یہ اس کی مجبوری ہے کہ اس نے ہر حالت میں جنگ بند کرانی ہے, اس کو فیس سیونگ چاہیے. کسی طرح سے بھی اس کو مل گئی تو وہ جنگ بند ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس کے بعد قیمتیں جو ہیں, پیٹرول کی قیمتیں تو انٹرنیشنل جو ہے وہ کمپٹیشن پہ آپ کو پتہ ہے چلتی ہیں, اور جب پیداوار بڑھے گی تو ڈیفینیٹ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی. کیونکہ پوری دنیا میں جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پوری دنیا متاثر ہوتی ہے, خالی ایک خطہ نہیں ہے, ایک ملک نہیں ہوتا. تو پوری دنیا سے اس وقت آواز اٹھ رہی ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم کی جائے اور ساری چیزیں نارملائز کی جائیں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جب ایک دفعہ چیز بڑھ جاتی ہے تو اس کی کمی کا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کو کم کیا جائے. اس کی 2 طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک تو گورنمنٹ کی چیک اس پہ رکھتی ہے کہ کس کس چیز کی پرائس بڑھ گئی ہے اور یہ کیوں بڑھ گئی ہے, اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. تو وہ اپنے حساب سے ایک اس کا نظام ہے گورنمنٹ کا, وہ اب چیک کرے گی. جیسے کہ کرائے بڑھ گئے تھے
ڈیزل انہوں نے کم کیا تو پھر ٹرانسپورٹر نے کرائے کم کیے. اس طرح سے اور چیزوں بھی ان کو کم کرنی پڑیں گی، ورنہ گورنمنٹ دخل اندازی کرے گی اور وہ انفورسمنٹ کے تھرو وہ چیزیں کم کرائے گی. کیوں اگر نہیں کرائے گی تو عوام شور مچائیں گے کہ اب چیزیں نارمل ہو گئی ہے، یہ چیزیں آپ کو کم کرانی ہے. یہ گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داریوں میں آتا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ جی آپ دونوں حضرات کا شکریہ. یہاں پہ ایک بریک لینا ہے. آپ دونوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ کا شکریہ. یہاں لیتے ہیں ایک بریک.